دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کرٹیسزم آپ کو برداشت. میرے ہسبینڈ اس چیز کو ٹوٹلی ڈس لائک. سامنے آپ ہوتے ہو لیکن اس کے پیچھے پوشیدہ طاقتیں ہوتی ہیں. السلام علیکم مائی لولی یوٹیوب فیملی. کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ اگر مزاج اچھے نہیں بھی ہیں نا تو بھی اچھے کر لیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں ہر وقت ہی دکھی اور افسردہ رہا جائے. ریلیکس، میرا مزاج تو بہت ہی اچھا ہے، میں تو بڑے ہی ہیپی موڈ میں ہوں، اور جب میں آپ لوگوں کو ریزن بتاؤں گی نا تو یقیناً آپ لوگوں کا بھی بہت اچھا موڈ ہو جائے گا. یہاں پر صبح صبح ہی ایمان کے ساتھ تھوڑے سے ٹرکس کھیلے جا رہے ہیں، کیونکہ ایمان کا پرابلم یہ ہے میری بیٹی کا کہ وہ کسی بھی طرح کا کباب جو ہے وہ کنزیوم نہیں کرتی ہے. اور جیسا ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ قیمہ کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے انسانی باڈی کے لیے، اسپیشلی بچوں کی گروتھ کے لیے. لیکن ہم پاکستانی مائیں بھی آپ کو پتہ ہے نا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور جو چیز ٹھان لیتی ہیں اس کو کر کے ہی رہتی ہیں. اب مجھے یہ تو کنفرم ہے کہ ایمان کباب وغیرہ پسند نہیں کرتی، بٹ میں اس چیز کے لیے شیور ہوں کہ ایمان کو چیز بہت زیادہ پسند ہے. تو بس میں نے رکھے شامی کباب اور اوپر 2 سلائسز چیز کے ڈال دی ہیں، کیونکہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا ہمیں بھی آتا ہے. اچھا، جب بھی پاکستانی ناشتہ بنائے نا، مطلب پراٹھے وغیرہ بنتے ہیں، تو اس کے بعد کچن بالکل میدان جنگ جیسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو سمیٹنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. ہر لیڈی کی طرح میرا بھی یہ دل بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کم از کم دن میں ایک جو میل ہوتا ہے نا وہ سب فیملی ساتھ بیٹھ کر کھائیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. یہ پاسبل صرف اور صرف ویکینڈز میں ہو سکتا ہے یا پھر چھٹیوں میں. تو آج کل تو خیر سے 2 میل ساتھ میں ہو رہے ہیں، مطلب ناشتہ بھی ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے اور خیر سے ڈنر بھی. اچھا، یہ کلپ نا 2-3 دن پہلے کا ہے، کیونکہ اس دن اچھی دھوپ تھی، اور یہ جو کوارڈ سیٹ ہے نا یہ میرا ابھی بالکل پاکستان سے آیا، میرے ہسبینڈ لے کے آئے ہیں، اور یہ ڈریس میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی میں ہی ویڈیو بھی شوٹ کی جائے، تو لاسٹ ویڈیو میری اسی ڈریس میں ہی تھی. یہاں پر نا ساتھ ساتھ تھیلے بھی تیار ہو رہے ہیں. یہ ذرا دیسی قسم کے تھیلے ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مطلب پیار بھری چیزیں ہیں. اور جب ہم پاکستان سے آتے ہیں تو ساتھ والوں کی بھی تھوڑا سامان وغیرہ ہو جاتا ہے. تو میری 3-4 فرینڈس کے چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ یہ میری نند کا تھا. کچھ انہوں نے پاکستان سے ویسے منگوایا تھا، تو کچھ میں نے ان کے لیے بھیج دیا تھا. نند میں اس لیے کہہ دیتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے، ویسے میں تو پھپھو ہی کہتی ہوں، تو اس لیے آپ لوگ بھی اپنا پھپھو کی عادت ڈالیں. تو خیر میری فرینڈس کا سامان تو ان تک پہلے ہی پہنچ چکا ہے، مطلب آتے ساتھ نا میں نے ان کا سامان الگ کر لیا تھا. اور یہ تو میری بڈھی اماں کے لیے آم جا رہے ہیں، جو میری نیبر ہیں، آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں. اور یہ جی ہمیں مل رہے ہیں ہمارے فیوریٹ قسم کے پھول. ویسے پھول تو جس بھی قسم کے ہوں وہ فیوریٹ ہی ہوتے ہیں، بٹ میرے ہسبینڈ اکثر جب بھی میرے لیے لے کے آتے ہیں نا تو ڈفرینٹ کلرز کے گلاب کے پھول ہی لے کے آتے ہیں. ایکچولی روزز انہیں بہت زیادہ پسند ہے، ادروائز میرے لیے تو ہر قسم کے پھول چلتے ہیں. اور میں جب خود بائی کر کے لاتی ہوں نا تو میں ڈفرینٹ قسم کے ہی لاتی ہوں، مطلب صرف اسپیسیفک روزز ہی نہیں. خیر آج تو بہت زیادہ روزز تھے، پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی تھوڑا سا سخاوت کا مظاہرہ کر ہی دوں، ایک گلاب کا پھول انہیں بھی دے دیتی ہوں، تاکہ وہ بھی یاد تو کر سکے نا کہ ان کا بھی کس سخی سے پالا پڑا. بھئی زیادہ آگ بگولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ریزن بھی ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تو اصل میں ہماری یوٹیوب فیملی کے لیے ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے، اور اب ہماری جو یوٹیوب فیملی ہے وہ ایک پراپر فیملی بن چکی ہے انشاءاللہ، اور ہمارا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے. یہ میں نے سوچا کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ گڈ نیوز شیئر کروں گی. مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی یہ اتنی ہی بڑی گڈ نیوز ہے جتنی میرے لیے. اچھا جی، مجھے یہ گڈ نیوز تب ملی جب میں لاسٹ ویڈیو مطلب Q&A ویڈیو شوٹ کر رہی تھی، اور جیسے ہی میں فری ہوئی نا تو پھر مجھے میل ریسیو ہوئی، اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی. تو بس میں نے ہاف میل ہی ریڈ کی، پھر میں نے سب سے پہلے نا اس کا اسکرین شاٹ بنا کے اپنے بھائی کو سینڈ کر دیا کہ پلیز اس کو کنفرم کرو واقعی میں چینل مونیٹائز ہو گیا. تو جب بھائی نے بھی کنفرم کیا نا پھر تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ میں کتنی زیادہ خوش تھی. اس خوشی میں سب سے پہلے تو اپنے رب کا بہت سارا شکر ادا کیا، پھر اپنے ہسبینڈ کو کال کی اور بہت ایکسائٹمنٹ میں انہیں بتایا، اور وہ ڈر گئے کہ میں پتہ نہیں انہیں کیا نیوز دینے لگی ہوں. پھر میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کی، بھابھی کو بتایا، اور بھائی کو تو آلریڈی پتہ تھا، اس لیے بس ان تینوں کو ہی بتایا، ساتھ اپنی پھپھو کو بھی کال کی، کیونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو فرسٹ ڈے سے میری اس جرنی میں میرے ساتھ شامل ہیں. دل کی گہرائیوں سے ڈھیر سارا شکریہ، ڈھیر سارا پیار اور لاٹس آف رسپیکٹ میری یوٹیوب فیملی ممبرس کے لیے، جنہوں نے بغیر کہے مجھے سبسکرائب کیا. کیونکہ آپ لوگوں کے لیے میں اسٹرینجر تھی اور میرے لیے آپ لوگ، لیکن آپ لوگوں نے بغیر کہے میرے ساتھ اس فیملی میں مجھے جوائن کیا. اور یقین کریں آپ لوگوں کے لیے میرے دل میں بالکل وہی رسپیکٹ ہے، وہی کیئر ہے جو میں اپنی فیملی کے لیے رکھتی ہوں. ابھی اس ولاگ میں میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گی، وہی باتیں کروں گی جو میرے دل میں ہیں، ریئل اور آرگینک باتیں. اگر کرٹیسزم کی بات کی جائے، جیسا کہ سب لوگ اپنے اپنے بارے میں بتاتے ہیں، تو مجھے اتنا زیادہ نہیں فیس کرنا پڑا. وہ اس وجہ سے کیونکہ جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا نا تو میں نے کسی آدمی کو بھی نہیں بتایا تھا، ایون اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں بتایا تھا.
آئی تھنک فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے سیکنڈ ڈے مطلب میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تھا کہ میں نے اس طرح سے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. نہ بتانے کا جو ریزن تھا نا وہ یہ کانفیڈنس تھا کہ ان میرے رشتوں کو جیسے میرے ہسبینڈ ہو گئے, میرے پیرنٹس ہو گئے, بھائی ہو گیا, ان سب لوگوں کو مجھ پر ویسے ہی اتنا زیادہ اعتماد ہے نا کہ یہ لوگ مجھے کسی بھی چیز سے منع نہیں کریں گے. اگر میں اپنے ہسبینڈ کی بات کروں نا تو میرے ہسبینڈ اس چیز کو ٹوٹلی ڈس لائک کرتے ہیں, کبھی بھی اس کے فیور میں نہیں ہوتا. لیکن مجھے پتا تھا کہ جب میری خوشی کی بات آئے گی نا, میں نے کہہ دیا کہ یہ چیز مجھے پسند ہے, تو پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہنا. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کرٹیسزم آپ کو برداشت نہ کرنا پڑے, وہ تو جیسے پھر رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے تو وہ تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ عقل مندی میں نے یہیں سے پہلی کر لی تھی کہ رشتہ داروں کو میں نے بتایا ہی نہیں تھا. پھر جیسے خود ہی انہیں پتہ چلا اور وہ کیوریس ہو گئے. ایز یوزول آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ داروں کو دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کا تو کچھ زیادہ ہی شوق ہوتا ہے. ریئلی سوری اگر میری کوئی رشتہ دار دیکھ رہے ہیں, پلیز برا مت بنائے گا. آپ لوگوں سے تھوڑی سی دل لگی بھی کرتی ہوں نا میں. اچھا جی, کرٹیسزم کی بات کریں تو کچھ لوگوں کو میرے بولنے پر اعتراض ہو گیا, تو کچھ لوگوں کو میری بیٹی کے سامنے آنے پر, کچھ لوگوں کو میرے ہی سامنے نہ آنے پر اعتراض ہو گیا. I was like seriously. بٹ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں ہمیشہ اپنے دونوں کانوں کا استعمال کرتی ہوں. ایک سے سنتی ہوں, دوسرے سے بالکل نکال دیتی ہوں. اور میں اپنی اس دن بیسٹی سے یہی بات کر رہی تھی کہ میں بھائی اپنی کریٹیوٹی کو متاثر نہیں ہونے دے سکتی. یہ ڈھیٹ پن پیدائشی تو مجھ میں بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ سے لوگوں کی دین ایسی ہوئی اور ساتھ ساتھ ٹائم ٹو ٹائم عنایات ہوتی گئیں اور میں ڈھیٹ بنتی گئی. خیر یہ تو مذاق تھا, لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا موٹا کرٹیسزم نا میری فیملی کے دیے ہوئے کانفیڈنس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے تمام پیرنٹس اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, انہیں بہت کانفیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ساتھ نا اور بھی رشتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اور انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. جیسے اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں نا تو میرے بچپن کا زیادہ تر حصہ میرے دادا کے گھر میں گزرا ہے, اور جہاں پر میرے دادا دادی چاچا پھوپھیاں سب لوگ رہتے تھے, اور جو ان لوگوں کا پیار اور اعتماد تھا نا اس نے میری شخصیت کو بنانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اچھا بھائی یوٹیوب کی بات کریں, یوٹیوب بالکل صرف شوقیہ کام کرنے والوں کی جگہ ہے. اگر آپ لوگ صرف ارننگ کے لیے آئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ ٹھیک جگہ پر ہیں, کیونکہ یہ اتنا ایک عجیب سا کام ہے کہ آپ اس کو شوق کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. میں نے یہ چینل مئی 23 میں کریٹ کیا تھا, اور میں نے مئی میں نا کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی تھی. آئی تھنک میری فرسٹ ویڈیو جون 23 میں ہے. پھر جون سے لے کر دسمبر تک میں صرف آن اینڈ آف ویڈیوز ہی اپلوڈ کرتی تھی, جب مطلب مجھے خیال آ گیا کبھی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے. بٹ 24 کے جنوری سے آپ اسے میرا نیو ایئر ریزولوشن ہی سمجھ لیں, جو کہ میں نے تہیہ کیا ہوا تھا, اور اس وقت میرے 120 آئی تھنک سبسکرائبرز تھے. اور دیکھیں جولائی میں چینل مونیٹائز بھی ہو گیا, جو کہ میرے لیے بڑا شاکنگ ہے. چینل مونیٹائزیشن کا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, کیونکہ یہ مجھے راستہ طویل نظر آتا تھا کہ کب جا کے یہ سفر ختم ہوگا, کیونکہ ایک دو سبسکرائبر سے آپ کیا سوچ سکتے ہیں. لیکن آپ کو سچ بتاؤں میں ایک بار بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں ہوئی, میرے ساتھ والے رشتوں نے مجھے ہونے ہی نہیں دیا, اور میری دعا ہے کہ سب کو ہی اتنے پیارے پیارے رشتے ملے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے. رشتوں کا میں مینشن ہمیشہ اس لیے کرتی ہوں کہ دیکھیں ہماری ایک دوسروں کی زندگیوں میں نا بہت اہم کردار ہوتا ہے, تو پلیز اس کو سمجھا کریں, اپنا رول صحیح پازیٹیو پلے کریں. ہم ایک ہی وقت میں بہت سارے رولز پلے کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر رول کی ایک اپنی جگہ ہے, لہٰذا ہر رول کو آنیسٹی سے نبھائیں. ونس اگین تمام ویل وشرز کا اور تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.